دوستو بدکار مرد اور بدکار عورت کی کیا نشانی ہے، اس حوالے سے کتاب حکایات اولیاء کا ایک قصہ آج آپ کے گوش گزار رہے ہیں۔ ایک شخص کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ ایک روز وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس نیک شخص نے جب پریشان ہو کر پوچھا تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے صحن میں لگے درختوں پر بیٹھے پرندے اکثر اوقات مجھے بغیر حجاب کے دیکھتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو رہی ہوں۔ اگر مجھے اس کا حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا کروں گی؟ بس یہی سوچ کر میں رو رہی ہوں۔ بظاہر نیک اور دینی جذبات سے لبریز اپنی بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بے حد خوش ہوا، اور اس کی اس درجہ پاک دامنی اور جذبہ خدا خوفی کو دیکھ کر اس نے عالم بے خودی میں اپنی بیوی کا ماتھا چوما اور فوراً کلہاڑی لے کر صحن میں لگے درختوں کو کاٹ ڈالا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شخص ایک دن اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر وہ شخص بہت دل برداشتہ ہوا، چپکے سے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور اس جگہ کو، اس بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کسی دوسرے شہر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ایسے شہر جا پہنچا جہاں پر بادشاہ کے دربار میں کافی مجمع لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ کے محل سے خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ وہ شخص مجمع سے تھوڑا دور ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے پاؤں کی بجائے زمین پر صرف پاؤں کی انگلیوں کی مدد سے چل رہا ہے، جیسے کسی چیز کو زمین پر بچا رہا ہو۔ اس شخص نے جب اس پر اسرار آدمی کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ہمارے شہر کے دینی اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہیں، جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چل رہے ہیں تاکہ کوئی چونٹی ان کے پاؤں تلے آ کر نہ مر جائے، اس طرح وہ قتل کے ناحق مجرم نہ ٹھہریں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر وہ آدمی چلا اٹھا کہ اللہ کی قسم، مجھے بادشاہ کے خزانے کے حتمی چور کا پتہ چل گیا، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ جب وہ بادشاہ کے محل پہنچا تو اس نے جاتے ہی بادشاہ کو بتا دیا کہ آپ کے خزانے کا چور وہی شیخ صاحب ہیں۔ سارے درباری، وزیر اور بادشاہ بہت حیران ہوئے، اسے کہنے لگے کہ وہ بہت پاک باز آدمی ہے، لہٰذا وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ شخص بولا کہ تم لوگ ایک دفعہ ان سے تفتیش تو کرو، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ اگر وہ شیخ صاحب چور نہ نکلے تو میرا خون تم لوگوں کو معاف ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کا اتنا پختہ یقین والا جواب سنا تو شیخ صاحب کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ شیخ صاحب کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ آخرکار پوچھ گچھ اور تفتیش کے بعد شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ شیخ صاحب کے اقرار جرم کے بعد وہ بادشاہ اس شخص سے گویا ہوا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ چور یہی شخص ہے، جبکہ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت اور وضاحت سے انتہائی پارسا اور نیک دکھ رہا تھا۔ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں اس شخص نے جو قیمتی جواب دیا وہ آپ سب کے لیے قابل غور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو، جب بھی نیکی میں حد درجہ دکھاوا نظر آ رہا ہو، تو جان لو کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوستو، اس جہان کی سب سے بڑی حقیقت بھی یہی ہے کہ لباس پارسائی سے شرافت نہیں آتی، پارسائی اور نیکی نیک سیرت اور اچھے کردار ہونے سے آتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ تم لوگ میری عبادت صرف میری رضا کے لیے کرو، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔